پہلے تو رپورٹ آئی ہے، پہلی رپورٹ آئی ہے پاسداران کی طرف سے صبح 6 بجے ایرانین ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیے کے رہائش گاہ پر ایک حملہ ہوا ہے اور وہ شہید ہو گئے، ان کا ایک باڈی گارڈ شہید ہوا ہے. اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ رہ رہے تھے ایک اسپیشل کمپاؤنڈ ہے شمالی تہران میں، سعدآباد کمپلیکس جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب اس کی یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ویسے جب حماس کے کوئی بھی لیڈر آتے ہیں تہران میں وہ وہاں نہیں رہتے، وہ رہتے ہیں نیلسن منڈیلا بولیوارڈ پر، وہاں پر ان کی ایک اپنی تنظیمی دفتر ہے. اچھا، یہاں پر کیوں شفٹ ہوا؟ جیسے آپ نے بیان کیا کہ کل فواد شکر کو اسیسینیٹ کیا تھا. ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ دمشق میں بھی ایک IRGC کے آفیشل کو اسیسینیٹ کیا. اس کی کوئی ابھی تصدیق نہیں ہے، تو ان کو پتا تھا کہ ہم ٹارگٹ میں ہیں. تو یہ ایک بڑا ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ ہے، یہ ایرانین پریزیڈنسی کے ساتھ لنکڈ ہے. تو یہ وہاں تھے. اچھا، اور ایک اور جو عجیب بات ہے کہ ویسے جب یہ صدر رئیسی کے جنازے پر آئے تھے تو چند گھنٹے بعد یہ واپس چلے گئے تھے. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں ایران میں. رات کیوں گزاری گئی یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. تو یہ رپورٹ یہ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ایران میں، تہران میں، حزب اللہ کے نائب سیکرٹری جنرل نعیم قاسم بھی موجود تھے. قدس فورس جو ایک فلسطینی ایک تنظیم ہے، ان کے سربراہ، ان کے چیف اسماعیل کانی بھی موجود تھے، اور IRGC کے چیف کمانڈر حسین سلامی بھی ظاہر ہے وہاں پر موجود تھے. تو ایک کہتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس مائنس حوثیز وہاں پر سب موجود تھے. ہو سکتا ہے حوثیوں کا بھی کوئی نمائندہ تھا، ہمیں نہیں پتا. تو وہاں پر ایک کوآرڈینیشن میٹنگ ہو رہی تھی کہ جی وہاں پر انہوں نے اسٹرائک کیا ہے، ہم اس کو کوآرڈینیٹ کر کے کیسے ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب کیسے مارا گیا؟ اب اس پہ بھی سوال ہے کیونکہ ہمیں صرف پتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ شروع میں آیا کہ ایک گولی سے مارا گیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ باہر سے میزائل داغا گیا. ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایئر بورن پروجیکٹائل. اچھا، ایئر بورن پروجیکٹائل میں بھی کیا آ سکتا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق، اب یہاں پر ایک سینئر سورس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ تہران کا کہنا ہے، ان کی جو ابتدائی فائنڈنگز ہیں، کہ ایک آرمڈ کوڈ کاپٹر ڈرون استعمال کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اس کو ایران میں لانا بڑا آسان ہے. آپ اس کے پرزے کر کے وہاں پر شپ کرتے ہیں اور اس کو اسمبل کرتے ہیں. جب ہم ابھی ایرانین میں جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں تو جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جو مارا گیا تھا اس کو بھی اسی طرح جو اسلحہ ہے وہ تیار کیا گیا تھا. ایک اور، اچھا، اسرائیل نے پہلے بھی کوڈ کاپٹر فائرڈ میسائل سے اسیسینیشنز کیے ہیں ایران کی اپنی ڈیفنس منسٹری کی فیسلٹیز پر ان دا سینٹر آف دا کنٹری. اپریل میں جو ہے کوڈ کاپٹر دھماکہ خیز بارود اس میں بھرا ہوا تھا. وہ اصفہان میں جو رشین S-300 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس پہ حملہ کیا تھا. اب یہ میں نہیں جان سکتا کہ یہ اسرائیل پہ جو ایرانی میزائل حملہ ہوا تھا 14 اپریل کو، اس کے بعد ہوا تھا. یہ جو کوڈ کاپٹر اسرائیل استعمال کر چکا ہے ایران کی سرزمین پر. ایک اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی نیبرنگ کنٹری سے میسائل فائر کیا ہے، کروز میسائل فائر کیا ہے، یا کسی سب مرین سے کروز میسائل فائر کیا ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ہی واز اسیسینیٹڈ.